السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کا ناول جاتا سال زندگی دے گیا کی دوسری قسط۔ مما جس کے دم سے میری زندگی میں رنگ تھے وہ نہیں رہا تو یہ سارے رنگ میرے لیے اپنی معنی کھو چکے ہیں، اس لیے میں اب کچھ بھی پہنوں تو کیا فرق پڑے گا۔ وہ انہیں دیکھے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ مسز خان بے بسی سے اس کے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ محفل اپنے عروج پر تھی۔ تکمین ابتہاج ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اسے اس ساری رونق سے جیسے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ وہ بہت جلد اس ہنگامے سے اکتاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ مما میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں گھر جا رہی ہوں، آپ صفدر بھائی کے ساتھ گھر آ جائیے گا۔ وہ ان کی سنے بغیر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بہت سلو ڈرائیو کر رہی تھی اور ہلکی آواز میں اس نے ایک غزل لگا دی تھی۔ اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے، میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا، تم بہت دیر تک یاد آتے رہے۔ کار کی رفتار دھیرے دھیرے بالکل تھم گئی تھی اور وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھے آنسو بہا رہی تھی، اور مگنی کی دلسوز آواز کے ساتھ اس کی سسکیاں بھی گونجنے لگی تھی۔ آئی مس یو ابتہاج، آئی مس یو آلاٹ، وہ دھیرے دھیرے خود سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ابتی پلیز لوٹ آؤ، تم بن مجھ سے نہیں جیا جاتا۔ دنیا دکھاوے کو میرے لبوں پر سجی مسکراہٹ کتنی کھوکھلی ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ تم تو میرے بن کہے میرے دکھ کو سمجھ لیتے تھے، اور آج میں تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں، اور تم نہ جانے کس دیس کے باسی بن گئے ہو کہ میری کوئی یاد تم تک پہنچتی نہیں۔ پلیز مجھے اتنا مت ستاؤ، لوٹ آؤ میری زندگی میں۔ تجھ بن سانسیں چل رہی ہیں مگر جینے کی آس نہیں ہے، یا تو میری سانسیں چھین لو یا خود میرے پاس چلے آؤ۔ ابدی تم کیوں نہیں سنتے میری، کیوں تڑپا رہے ہو؟ مت آزماؤ ابدی، کیوں تم مجھے چھوڑ گئے؟ تم نے تو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں اور اکیلے ہی بیچ راہ میں چھوڑ گئے۔ آئی لو یو ابدی، پلیز لوٹ آؤ۔ یہ راستے جن پر ہم سدا ساتھ چلتے تھے، تم بن مجھ سے کاٹے نہیں کٹتے، اس لیے لوٹ آؤ، خدا را ابدی لوٹ آؤ۔ وہ بہت تڑپتے ہوئے ابتہاج احسن کی تصویر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، مگر اس کی ہر آہ و بیقاب بے سود تھی، کیونکہ آخری سفر پر جانے والے یوں بیچ راستوں میں نہیں ملا کرتے۔ آر یو اوکے مس، کیا میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ شیشہ بجا کر کسی نے کہا تھا اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، مگر فرقان احمد چونک گیا تھا۔ وہ دونوں بور ہو رہے تھے، اس لیے ٹہلنے نکل گئے تھے۔ نئی جگہ پر راستہ بھول کر کافی دور آ گئے تھے، اور جب یہ کار آ کر رکی تو وہ لفٹ لینے کے ارادے سے آیا تھا، مگر روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر الٹا اس کی مدد کرنے کا خیال آ گیا تھا، اور اب اس لڑکی کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور لال انگارہ آنکھوں سے ٹپ ٹپ موتی گر رہے تھے، اور اس کے ہاتھ میں موجود تصویر نے فرقان احمد کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ بے اختیاری میں اس تصویر کے بارے میں پوچھ بیٹھا تھا، اور تکمین نے ایک نگاہ استفسار کرتے شخص پر ڈال کر تصویر پر نگاہ جماتے ہوئے آہستگی سے کہا تھا، ہی از مائی ہسبینڈ ابتہاج احسن۔ کہتے ہی اس نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی، اور اندھیرے میں گاڑی کی لائٹ سے ایک دم روشنی ہوئی تھی، اور اس کی نگاہ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے شخص پر اور بے اختیاری میں پیر بریک پر جا پڑا تھا۔ وہ بڑی پھرتی سے باہر نکلی اور دوڑتے ہوئے اس شخص کے سامنے آ کر رک گئی تھی۔ ابدی، ابدی تم لوٹ آئے ہو، تم نہیں مرے ابدی، اور تم مر بھی کیسے سکتے ہو ابدی؟ جب تمہاری تکمین کی سانسیں چل رہی ہیں تو تم کیسے زندگی سے ناتا توڑ سکتے ہو؟ تمہیں تو لوٹ ہی آنا تھا۔ وہ بےتابی سے کہتے ہوئے فرزان احمد کے سینے سے لگ گئی تھی، اور فرزان احمد تو حق تک رہ گیا تھا اور بہت مشکلوں سے اسے خود سے دور کیا تھا، مگر وہ تو جیسے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ دیوانگی سے ابدی ابدی کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرے جا رہی تھی۔
فرزان احمد کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے روتے ہوئے چہرے پر چھپ سا گیا تھا اور وہ جیسے ہوش میں آ گئی تھی اور نہیں کرتی پیچھے ہٹتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی تھی اور زن سے گاڑی آگے کی جانب بڑھا لے گئی تھی۔ فرقان احمد نے ساکت کھڑے فرزان احمد کو ہلایا تھا۔ فرقان، یہ سب کیا؟ فرزان احمد کے لب ہلے تھے مگر اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی اور وہ فرقان احمد کے ہاتھ سے تصویر لے کر بے یقین سا تھا۔ فرقان، یہ تو میں… فرزان، یہ تیری تصویر نہیں ہے، تیری شکل اس شخص سے ملتی ہے، تبھی وہ لڑکی تمہیں دیکھ کر عجیب طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، ہو چکا ہے۔ فرقان احمد خود بھی حیران تھا مگر اس نے تکمین کے کار سے باہر آتے ہی فوراً تصویر ڈیش بورڈ سے اٹھائی تھی اور تکمین نے خود اسے بتایا تھا کہ تصویر میں موجود شخص اس کا شوہر ہے، جبکہ فرزان احمد سے اس کی صرف دوسری ملاقات تھی اور تصویر میں موجود شخص ہو بہو فرزان احمد سے ملتا تھا۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ فرزان احمد کافی حیرانگی سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں اور فرزان احمد میں کوئی فرق نہیں تھا اور اب اسے تجسس نے آ گھیرا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے ہم شکل کے بارے میں جان لینا چاہتا تھا اور اس لڑکی کے بارے میں بھی۔ اعظم خان ایک بہت بڑے ڈیزائنر تھے اور مسز خان بھی فیشن ڈیزائنر تھی۔ ان کا اپنا ایک بوتیک تھا جو اعظم خان کی وفات سے قبل وہ مل کر چلا رہے تھے، مگر تکمین جب صرف 9 برس کی تھی، اعظم خان خالق حقیقی سے جا ملے۔ مسز خان نے نہ صرف اکیلے تکمین کی پرورش کی بلکہ تنہا ہی بوتیک بھی سنبھال لیا۔ تکمین نے انگلش میں ماسٹرز کیا تھا۔ ابتہاج احسن مسز خان کے فرینڈ کا بیٹا تھا، وہ دونوں پڑوسی بھی تھے۔ ابتہاج احسن اور تکمین خان ایک ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے، بچپن سے ہی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن گئے۔ نہ تکمین اس سے کچھ چھپاتی اور نہ ہی ابتہاج کی کوئی بات اس سے پوشیدہ تھی۔ دونوں کے ہی فرینڈز نہ تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ ان دونوں کی ایک دوجے کے لیے چاہت دیکھتے ہوئے دونوں کی منگنیاں کر دی گئی تھیں۔ شادی میں بھی محض کچھ وقت رہ گیا تھا مگر ابتہاج احسن کے پیرنٹس کی روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات کی وجہ سے خود بخود وقفہ آ گیا تھا۔ ابتہاج احسن تو ٹوٹ کر رہ گیا تھا مگر تکمین کی محبت نے اسے بکھرنے نہیں دیا تھا۔ زندگی ایک بار پھر معمول پر آنے لگی تھی اور یہ دونوں شادی کی تیاریوں میں لگے تھے کہ دونوں پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابتہاج احسن کمرے میں اندھیرا کیے پڑا تھا کہ جھٹکے سے دروازہ کھلا اور کوئی بولتے ہوئے اندر آ گیا تھا۔ ابتی کے بچے، خدا پوچھے تمہیں، یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تم مزے سے سو رہے ہو۔ تکمین نے لائٹ جلا کر پردے کھینچ دیے تھے اور کمرہ ایک دم سے روشن ہو گیا تھا۔ ابتی، وٹ ہیپن؟ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ الجھے بال، بڑی ہوئی شیپ، لہو رنگ آنکھیں اور ستا ہوا چہرہ دیکھ کر تکمین تڑپ گئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ الجھے بالوں کو انگلیوں کی مدد سے سلجھاتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ مجھے تم سے ملنے کے لیے اجازت لینے کی کب سے ضرورت پڑنے لگی؟ اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کیا حال بنایا ہوا ہے؟ تکمین اسے گھورتے ہوئے ایک دم اس نشانی پر فکر مندی سے ہاتھ رکھ گئی تھی جو بری طرح جل رہی تھی۔ ابتی، تمہیں بخار ہے یار، اور تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ باقاعدہ روتے ہوئے ڈاکٹر کو فون ملانے لگی تھی مگر ابتہاج احسن نے اس کے ہاتھ سے سیل فون چھین لیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، سمجھی، اور میرے لیے اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بے دردی سے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو جھٹک دیا تو وہ اور ساکت رہ گئی تھی۔ ابتی، ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ بہت مشکل سے چند الفاظ وہ کہہ پائی تھی۔ اب مجھے ہر بات کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ میں نے ایسا کب کہا ابتی؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ذرا سا بخار ہی ہے نا، مر تو نہیں گیا جو ایسے آنسو بہا؟ ابتہاج خبردار، جو آئندہ بکواس کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے
مگر درستگی سے کہہ رہی تھی، اور ابتہاج احسن کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، اسی لیے وہ اپنا رخ بدل گیا تھا۔ تکمین اس کے روم سے نکل گئی تھی۔ گھر آتے ہی ڈاکٹر کو فون کیا تھا اور خود اس کے لیے سوپ بنانے لگی تھی، مگر وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی، اس لیے ملازمہ کے ہاتھ سوپ اور دوائی بیچتی تھی۔ ابتہاج احسن اس کی اتنی محبت پر آنسو بہانے پر مجبور ہو گیا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ تکمین روتی ہوئی اس کے پاس سے گئی ہو اور اس نے بھی خاموشی سے جانے دیا ہو، مگر جب وہ سوچوں میں گلتا تھا، سوپ پڑے پڑے ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اسے آنسو بہانے سے فرصت نہیں تھی۔ اسے کب معلوم تھا کہ اسے اتنی بڑی بیماری لاحق ہو گئی ہے؟ وہ تو سر درد اور گڑی گڑی سی طبیعت کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور اسے پتہ چلا کہ اسے کینسر ہے، اور یہ خبر سنتے ہی اسے تکمین کا خیال آیا تھا۔ ان کی شادی میں صرف 18 دن رہ گئے تھے کہ جدائی کا پروانہ مل گیا۔ ابتی پلیز ایک بار میرا قصور بتا دو، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو تم نے مجھ سے 3 دن سے بات نہیں کی؟ تکمین روز سوچتی کہ وہ اسے منائے گا، مگر وہ نہیں آیا تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود ہی آ گئی تھی، اور وہ کتنا شکست خوردہ سا لگ رہا تھا اس وقت جب وہ تڑپ رہی تھی، اور وہ بالکل چپ تھا، اسے روکنے کی بجائے اور اسے تڑپانے کی باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کی خاموشی ٹوٹی تو تکمین کے دل کو چیرتی چلی گئی۔ اس لیے کہ میں تم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، تم کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ چھوڑ دو میرا پیچھا۔ اس نے اپنے لہجے کو ہر احساس سے عاری کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ کیا میں تمہارے پیچھے پڑی ہوں؟ بے یقینی سے اس کے لفظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ ہاں مس تکمین خان، آپ زبردستی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ میں تو محض اپنا وقت اچھا گزارنا چاہتا تھا، مگر تم نے تو تم اب تک مجھ سے ملتے رہے، جو وعدے کرتے رہے وہ محض وقت گزاری تھا۔ 15 دن بعد ہماری شادی بھی وقت گزارے کے لیے فکس ہو گئی۔ بچپن سے لے کر آج تک ہمارا ساتھ، ہماری خوشیاں، ہمارا روٹھنا، ہمارا منانا، ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہونا محض وقت گزاری تھی۔ 6 سال ہماری منگنی رہی۔ میری انگلی میں موجود انگوٹھی بھی وقت گزاری کا نتیجہ ہے۔ ہم نے ساتھ مل کر جو سپنے دیکھے، ایک گھر بنایا جس میں شادی کے بعد کی زندگی گزارنے کے لیے ہزاروں سپنے ہماری آنکھوں نے محض وقت گزاری میں دیکھے۔ وہ اس کا گریبان پکڑے ہذیانی انداز میں کہہ رہی تھی۔ ابتہاج احسن، جب تم وقت گزاری میں میرے لیے چاکلیٹ لا سکتے ہو، میری پینسل بکس میں آرٹیفیشل کاکروچ رکھ کر گھنٹوں میرے آنسو صاف کرنے، میرے لبوں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش محض گزاری میں کر سکتے ہو، مجھے انگوٹھی تم وقت گزاری میں پہنا سکتے ہو، جب تم وقت گزاری میں وعدے کر سکتے ہو، قسمیں کھا سکتے ہو، تو اسی وقت گزاری کے لیے مجھ پر ایک احسان اور کر دو۔ وقت گزاری میں ہی مجھے بیوی بنا کر وقت گزاری کے بعد چھوڑ دو۔ تکمین، ابتہاج نے اسے زوردار تھپڑ مارا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ابتہاج احسن، تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ایسا کرو گے تبھی ہمارے گزرے لمحوں پر تمانچہ مار سکو گے اور ثابت کر سکو گے کہ ابتہاج احسن نے تکمین خان سے محبت نہیں کی تھی، محض اس کے ساتھ وقت گزاری کی تھی۔ اور یہ جو تھپڑ تم نے مجھے مارا ہے، پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ جب تم وقت گزاری میں محبتوں میں ہوس کے اسیر ہم بھی نہیں، غلط نہ جان کے اتنے حقیر ہم بھی نہیں، ہماری ڈوبتی نبضوں سے زندگی نہ مانگ، سخی تو ہیں لیکن اتنے امیر ہم بھی نہیں۔ چپ کر جاؤ تکمین، وہ بہت زور سے چیخا تھا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے نا ابتی؟ مجھے بھی ہو رہی ہے، اور کیا نہیں ہونی چاہیے؟ اپنے 22 برسوں کے رائے گاہ چلے جانے پر غم منانے کا حق تو بنتا ہے نا میرا۔ اور کیوں نہ غم مناؤں ابتہاج احسن، کہ جسے میں محبت سمجھ رہی تھی وہ وقت گزاری تھی، لیکن تم چوک گئے۔
ابتہاج احسن، اس وقت گزاری کا خاتمہ کرنے میں تم نے صرف اور صرف 22 برس لگا دیے، مگر 15 دن اور نہ گزار سکے۔ تمہارا دل تکمین خان سے بڑھنے میں 22 برس لگے۔ 22 برس تک تم نے محبت کا دم بڑھا اور آج ہر محبت سے منکر ہو گئے۔ تمہارے لہجے میں نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہیں ہے ابتہاج احسن، مگر تمہاری یہ آنکھیں آج بھی 22 برسوں کا عکس لیے ہوئے ہیں، ان میں کہیں بھی تکمین خان کے لیے نفرت نہیں ہے۔ یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ ابتہاج احسن کا کہا ہر جملہ محض جھوٹ اور فریب ہے۔ تمہارا مجھے تھپڑ مارنا کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ وقت گزاری نہیں کی۔ اگر تکمین خان نے محبت کی ہے تو ابتہاج احسن نے بھی کی ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے کہا کہ تم میرے ساتھ مخلص نہیں تھے، میں یقین کر کے تمہیں بے وفا سمجھ کر تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی۔ یہ سب تمہاری بھول ہے ابدی۔ تکمین خان جانتی ہے کہ ابتہاج احسن اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، چاہے زندگی اس کے ساتھ وفا نہ کرے۔ اس نے بہت چونک کر اسے دیکھا تھا اور اس کے لبوں پر بڑی زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔